یہ سوچ کر پانی میں بہاتے ہیں عریضے، یہ سوچ کر پانی میں بہاتے ہیں عریضے، جاگیر ہے پانی تو شہنشاہ وفا کی، جاگیر ہے پانی تو شہنشاہ وفا کی، اور پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے، پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے، دریا کو قسم دی ہے سکینہ کے چچا کی، دریا کو قسم دی ہے سکینہ کے چچا کی۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دریا پہ علمدار کا قبضہ ہے ابھی تک، دریا پہ علمدار کا قبضہ ہے ابھی تک، موجوں کی روانی میں یہ لکھا ہے ابھی تک، موجوں کی روانی میں یہ لکھا ہے ابھی تک، کہ عباس کے علم میں مشکیزہ نہیں ہے، کہ عباس کے علم میں مشکیزہ نہیں ہے، لپٹی ہوئی سینے سے سکینہ ہے ابھی تک۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس اس جلال کے تیور کا نام ہے، عباس اس جلال کے تیور کا نام ہے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، پرچم سے بڑھ کر مشق سکینہ نکال۔ زمانے کو ملی ہے روشنی میرے حوالے سے، زمانے کو ملی ہے روشنی میرے حوالے سے، میں ہم شکل پیغمبر ہوں میرا اعجاز باقی ہے، میں ہم شکل پیغمبر ہوں میرا اعجاز باقی ہے، نہ ٹوٹے گا اذان کا سلسلہ روز قیامت تک، نہ ٹوٹے گا اذان کا سلسلہ روز قیامت تک، میں دنیا میں نہیں لیکن میری آواز باقی ہے۔ نام اکبر تیرا ہم شکل پیغمبر اکبر، نام اکبر تیرا ہم شکل پیغمبر اکبر، ہو نہیں سکتا کوئی تیرے برابر اکبر، ہو نہیں سکتا کوئی تیرے برابر اکبر، کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، کربلا جا کے پلٹنا کوئی آسان نہ تھا، لوٹ آئی ہیں اذان تیرے دم پر اکبر۔ ہم نے تو اپنے مقدر کا نمک کھایا ہے، ہم نے تو اپنے مقدر کا نمک کھایا ہے، تم نے دھوکے سے پیغمبر کا نمک کھایا ہے، تم نے دھوکے سے پیغمبر کا نمک کھایا ہے، یہ نہر کے فاطمہ زہرا سباب و نمک، یہ نہر کے فاطمہ زہرا سباب و نمک، ساری دنیا نے اسی گھر کا نمک کھایا ہے۔ بھیجا نہیں تشہیر کو جم کے خیال سے، بھیجا نہیں تشہیر کو جم کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، کٹ کٹ کے گرے ظلم کے پرچم زمین پر، تیرا نوجوان ہے 1400 سال۔ بولے رب سے یہ حضرت یوسف، بولے رب سے یہ حضرت یوسف، ایک کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، ایک کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، اتنے بھائی دیے نہ ہوتے مجھے، ایک عباس دے دیا ہوتا۔ مولا ونعم النصیر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزلنا علیک الکتاب ھدی
ورحمتن وبشرا للمسلمین صلی اللہ علیہ محمد عزیزان محترم، برادران ایمان، محبان حیدر کرار، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے نزلنا علیک الکتاب، اے نبی ہم نے تم پر کتاب نازل کی، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہدن ورحمتن وبشرا للمسلمین، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ خوشخبری بھی ہے، کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور سے بیان کر دیا، صاف لفظوں میں بتا دیا کہ دیکھو یہ جو کتاب نازل کیا میں نے کسی اور کے اوپر نہیں نازل کیا ہے، اپنے نبی کے اوپر کتاب نازل کیا ہے۔ نزلنا علیک الکتاب، اے رسول ہم نے تم پر کتاب نازل کیا ہے، ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے، ہم نے تم پر قرآن اتارا ہے، ہم نے تم پر قرآن بھیجا ہے۔ بھائی نزلنا علیک الکتاب، ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اور کتاب کی صفت یہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے، ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہم نے ہر خشک و تر کو اس کتاب میں سمو دیا ہے، اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اب کتاب کی صفت کیا ہے؟ ہدن ورحمتن وبشرا للمسلمین، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے، للمسلمین ہر مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ جب کتاب کی یہ صفت ہے تبیانا لکل شیء، کہ کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، تو یہ بتائیے صاحب کتاب کیسا ہونا چاہیے؟ جب کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے تو صاحب کتاب کیسا ہونا چاہیے؟ وارث کتاب کیسا ہونا چاہیے؟ کہ وارث کتاب میں بھی بیان کیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین کو دے دیا ہے، ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین کے حوالے کر دیا، یعنی دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر علم ہم نے امام مبین کے حوالے کر دیا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے حوالے کر دیا، رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا یا اللہ کے رسول اس سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں۔ دوسرے نے کہا اس سے مراد زبور ہے؟ کہا نہیں۔ تیسرے نے کہا اس سے مراد تو انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے اس سے مراد کیا ہے؟ اسی اثنا میں مسجد کا در کھلا، علی کو آتے ہوئے دیکھا، نظر رسالت نظر امامت پر جا کے ٹھہری، آواز دی ھذا امام مبین، امام مبین یہی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تبیان لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اگر قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو اللہ نے علی اور محمد کو ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں نہ شک کی گنجائش ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے۔ تو وارث کتاب وہ ہے جس میں نہ عیب ہے، جو لا ریب ہے، جس میں کوئی عیب کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اگر ہدایت ہے تو علی ہادی ہے، قرآن راہ ہے تو علی رہنما ہے، قرآن صراط ہے تو علی صراط مستقیم ہے، قرآن سیدھا راستہ بتانے والا ہے تو علی سیدھے راستے پر لانے والا ہے۔ توجہ نا، قرآن سیدھا راستہ بتانے والا ہے تو علی سیدھے راستے پر لانے والا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اگر کلام اللہ ہے تو علی لسان اللہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تبیان لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تو میرے مالک اتنا بتا دے، یہ کتاب تو خاموش رہے گی، یہ تو کتاب چپ رہے گی، یہ کتاب تو بولے گی نہیں، یہ ہدایت کیسے کرے گی؟ یہ ہدایت کیسے کرے گی؟ ہدایت تو کرے گی جب یہ بولے، جب کسی کو روکے، جب کسی کو ٹوکے، جب کسی کو سمجھائے، جب کسی کو بجھائے، جب کسی کو سیدھا راستہ بتلائے، جب کسی کو سیدھے راستے پر لائے۔ تو نے تو کہہ دیا یہ ہدن، یہ ہدایت ہے، تو مالک یہ ہدایت کیسے کرے گی؟ کہا میں نے کہا قرآن ہدایت ہے، لیکن تم نے سمجھا نہیں کون سا قرآن ہدایت ہے۔ قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق ہدایت کرے گا۔ مثلا یہ کہ اہل بیت ہدایت کرے گی، اہل بیت رہنمائی کریں گے، اہل بیت سیدھے راستے پر لائیں گے۔ ہدن یہ ہدایت ہے، وہ رحمتن اور رحمت ہے، وہ بشرا للمسلمین، رحمت بھی ہے کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے۔
خوشخبری بھی کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے. جملہ آپ کے حوالے کروں کہ کتاب وہ ہے جو رحمت ہے مسلمان کے لیے، خوشخبری ہے مسلمان کے لیے. نبی کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن سوائے اس کے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پتہ یہ چلا قرآن مسلمین کے لیے رحمت ہے، رسول عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین کے لیے رحمت، ورحمت للعالمین، ورحمت وبشرا للمسلمین، اور یہ خوشخبری دینے والے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو نبی کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے تم کو تمام امت پر گواہ بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا ستارہ ہدایت کا تمہیں چراغ بنا کر بھیجا، چراغ کا ہدایت بنا کر بھیجا، تاکہ تم صراط اللہ کے حکم سے چمکتے ہوئے ستارے ہو، چمکتے ہوئے چراغ ہو. یعنی نبی گواہ بن کر آئے، نبی چمکتے ہوئے ہدایت کی چراغ بن کر آئے، نبی بشارت دینے والے آئے. نبی گواہ کس کے بن کے آئے؟ امت پہ گواہ بن کے نہیں آئے، امت پر اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا. توجہ چاہوں، اللہ نے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا. مثلا جناب آدم کی امت، جناب آدم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. کہاں؟ میدان محشر میں. جناب اپنی امت کے، جناب آدم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. جناب ابراہیم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. جناب نوح اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. جناب عیسیٰ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. جناب موسیٰ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. اگر جناب آدم نے کہہ دیا یہ امت کا سلوک اچھا تھا تو بخش دی جائے گی. اگر جناب نوح نے کہہ دیا امت کا طریقہ اچھا تھا تو امت بخش دی جائے گی. جناب ابراہیم نے کہہ دیا امت کا برتاؤ اچھا تھا تو امت بخش دی جائے گی. جناب موسیٰ کہہ دیں گے کہ امت نے صحیح طریقے سے پیروی کی تو امت بخش جائے گی. لیکن نبیوں نے اگر کہہ دیا امت نے ستایا تو امت بخشے گی نہیں. نبیوں نے کہہ دیا امت نے پریشان کیا تو امت بخشی نہیں جائے گی. تو امت کے گواہ بنیں گے نبی، لیکن ان تمام نبیوں پر گواہ بنیں گے سید الانبیاء. ہے توجہ، ان تمام نبیوں پر گواہ بنیں گے سید الانبیاء. اے محمد تمام امت کی جو گواہی دیں گے وہ انبیاء ہوں گے، لیکن جو تم انبیاء کی گواہی دو گے وہ تم کہلاؤ گے. پتہ یہ چلا جو امتوں کی گواہی دے انہیں انبیاء کہتے ہیں، جو انبیاء کی گواہی دے اسے سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. صلوات اللہ محمد وآل محمد. امت کے لیے ہم نے تمہیں گواہ بنا کر. جب نبی کہیں گے ہاں آدم نے صحیح تبلیغ کی تب آدم بھی بخشے جائیں گے، نوح بھی بخشے جائیں گے. یعنی تمام امت کی گواہی انبیاء دیں گے اور انبیاء کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ دیں گے. تو ہم نے تمہیں بشارت والا بنا کر بھیجا. اچھا بشارت والا جب نبی کو بنا کر بھیجا تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج تک اللہ کے رسول نے اپنے خدا سے کسی چیز کو طلب نہیں کیا. آج تک نبی نے کبھی نہیں مانگا. جناب عیسیٰ نے مانگا، جناب موسیٰ نے، گویا کہ تمام نبیوں نے مانگا، لیکن محمد مصطفیٰ نے کبھی نہیں مانگا، کبھی کوئی طلب نہیں کیا. جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار میرے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر، پروردگار جب میرے آسمان سے دسترخوان بھیج، پروردگار مائدہ نازل کر. جناب آدم نے کہا پروردگار ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما دے. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار نار نمرودی سے ہمیں بچا لے. جناب نوح نے کہا پروردگار عالم اس کو کفر کے ماحول میں، اس شہر میں کسی کافر کو نہ چھوڑنا. جناب یحییٰ سے کہا تھا یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو. یعنی جناب آدم نے بھی مانگا، جناب نوح نے بھی مانگا، جناب ابراہیم نے بھی فریاد کی، جناب موسیٰ نے بھی مانگا، جناب عیسیٰ نے بھی مانگا، لیکن محمد مصطفیٰ نے مانگا نہیں. محمد مصطفیٰ نے کچھ طلب نہیں کیا، محمد مصطفیٰ نے مانگا نہیں. لیکن کیا کہا آخر میں؟ کہا کل، اے نبی تم بھی کچھ مانگ لو، کچھ کہہ دو، کچھ بیان کر دو. کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اے میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر دے، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی کے ساتھ نکال دے. وہ رب اجلنی من لدنک سلطانا نصیرا، رب اجلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے سلطان بھیج دے. نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے کروایا. کیا کہا کہ نبی کہہ دو کہ مجھے سچائی کے ساتھ نکال دے، سچائی کے ساتھ داخل کر دے.
اور میرے لیے اپنی طرف سے سلطان بھیج۔ جناب موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ کہ پروردگار عالم میرے لیے کوئی وزیر بنا، کوئی وسیع بنا۔ کہا جناب موسیٰ نے سنا، جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا ٹھیک ہے بناؤں گا۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا وزیر میرے اہل سے ہو، میرے خاندان سے ہو۔ اس کا کیا گیا؟ وہ میرے اہل سے ہو اور میرا بھائی ہو، اسمہ ہارون، اس کا نام ہارون ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا قبول کی۔ کہا موسیٰ اگر تم نے اپنے خاندان سے وزیر مانگا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی کو تمہاری خاندان سے تمہارے بھائی کو تمہارا وزیر بناؤں گا۔ یہ ہے موسیٰ کی دعا۔ لیکن جب محمد نے مانگا کہ ہمیں اپنے خاندان سے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے قبیلے سے نہیں چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے نہیں چاہیے، مالک تو اپنے طرف سے سلطان بھیج، مالک تو اپنے طرف سے مددگار بھیج، مالک تو اپنے طرف سے ناصر بھیج۔ تو مناصر بھیجا اللہ نے اپنے طرف سے۔ کہاں ملا؟ خانہ کعبہ میں ملا۔ جملہ آپ کو حوالے کرتا جو موسیٰ نے مانگا کہ خاندان سے بھیج تو موسیٰ کو ملا ان کے گھر سے، اور رسول نے مانگا اپنی طرف سے بھیج تو اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ناصر رسول کو۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ موسیٰ نے مانگا تو انہیں ان کے خاندان سے ملا، لیکن مولا جناب رسول خدا نے مانگا تو مولا کائنات کعبے میں ظہور ہوئے کہ من لدنک سلطان نصیرہ، اے مالک اپنے طرف سے سلطان بھیج۔ اور کیسا سلطان؟ ایسا سلطان جو مضبوط ہو، ایسا سلطان کہ جو شجاع ہو، ایسا سلطان جو میدان میں جمع رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہے۔ تاریخ بتاتی ہے نبی کو ایسا ہی سلطان ملا جو سائے کی طرح نبی کے ساتھ ساتھ رہا، جو سائے کی طرح نبی کے ساتھ ساتھ رہا، جو نبی کا ناصر بن کے رہا، جو نبی کا مددگار بن کے رہا، جو نبی کا یاور رہا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ احد۔ جنگ احد چل رہی ہے، بڑے زور اور شور سے جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑنے والے لڑ رہے ہیں، کافرین بھی قتل ہو رہے ہیں، چاہنے والے بھی مارے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے لڑتے لڑتے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی جس کا نام تھا ابو دجانہ۔ وہ دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ کے رسول میں آپ کی طرف سے جنگ کر رہا تھا، میں آپ کی محبت میں لڑ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول میں نے جنگ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، نیچے کی طرف اشارہ کیا، دیکھا کیا پڑے؟ کھجور کی ٹہنی پڑی ہے۔ ابو دجانہ سے کہا اسے اٹھا لو، اسے اٹھا لو۔ ابو دجانہ نے اعتبار محبت محمد نے اسے اٹھایا۔ اسے یقین تھا یہ آج بھی ٹہنی ہے لیکن محمد کے اشارے سے یہ تلوار بن جائے گی، تلوار بن جائے۔ وہ دوبارہ گئے جنگ کرنے کے لیے۔ اسی جنگ کے دوران میں علی کی تلوار ٹوٹی۔ علی بارگاہ رسالت میں آنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب رسول نے نیچے نہیں دیکھا، اوپر کی طرف دیکھا۔ بہت توجہ، نبی نے نیچے نہیں دیکھا، نبی نے اوپر کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھا جبریل نازل ہوئے، آواز لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ میں ایک جملہ پوچھوں گا یا رسول اللہ جب ابو دجانہ آئے تو آپ نے نیچے کی طرف دیکھا، جب علی آئے آپ نے اوپر کی طرف دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ عجب نہ ہو رسول آواز دے سنو یہ جو آیا تھا یہاں کا تھا، اسی لیے میں نے یہاں کے لیے دیکھا، وہ جو آیا تھا وہاں کا تھا، یہ ہے خاکی اسے یہاں کا اوزار ملا، وہ ہے نوری آسمان سے آیا تھا، لہذا تلوار اس کے لیے آسمان سے آئی ہے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ وہ آسمان سے آیا تھا، وہ ہے نوری، یہ ہے خاکی، اسے یہاں سے تلوار ملی اور اسے آسمان سے تلوار ملی۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جب ذوالفقار چلتی تھی تو 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی۔ ذوالفقار چلتی تھی 70 نسلیں دیکھ کے چلتی تھی، یعنی قتل بھی کر دے، لوگوں کو گردن سر تن سے جدا ہو جائے اور نسلوں کا بھی پتہ کر لے۔ یہ ہے علی کی تلوار۔ جب علی کی تلوار کی یہ ہے کہ 70 نسل دیکھ کے چلے تو علی کس معیار پر ہوں گے؟ مولا کا معیار کیا ہو؟ اگر 70 نسل میں کوئی مومن پیدا ہونے والا تھا تو تلوار اسے چھوڑ دیتی تھی، تلوار اسے چھوڑ دیتی۔ پتہ یہ چلا علی اسی کو مارتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ قیامت تک اس کی نسل میں کوئی مومن ہونے والا نہیں۔ علی نے ہمیشہ نصر رسول کی، ناصر رسول بن کر رہے،
مددگار رسول بن کر رہے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس مددگار کو اس طریقے سے ظلم ہوا، رسول کے بعد مددگار پر اتنا ظلم ہوا، اتنا ستم ہوا کہ 25 سال تک مولا گھر سے باہر نہیں نکلے۔ 25 سال میں لڑکا چھوٹے سے جوان ہو جایا کرتا ہے۔ تاریخ بتاتے صرف نماز کے لیے اپنے دوش پر مولا متقین ابا ڈالتے تھے، ورنہ گھر میں آ کے قرآن لکھتے تھے۔ 25 سال میں اللہ کے رسول کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے۔ 25 سال کے بعد جب نکلے ہیں نا، گھر کا ماحول، مدینے کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ جو چیز حلال تھی اسے حرام قرار دیا گیا تھا، جو چیز حرام تھی اسے حلال قرار دیا گیا تھا، جو جائز تھی اسے ناجائز قرار دیا، جو ناجائز تھی اسے جائز قرار دیا۔ مولا نے کہا باد رسول اتنا بدل گیا، دین محمدی میں خلط مت ہو گیا، دین محمدی میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ دیکھو ہم دین محمد کو بدلنے نہ دیں گے، دین شریعت محمد کو ہم تبدیل نہ ہو دیں گے۔ لہٰذا علی نے قدم اٹھایا کہ دیکھو ہم جو خلافت کریں گے وہ کوفے میں کریں گے، مدینے میں نہیں کریں گے، ہم دین محمد کو عام کریں گے۔ لیکن کیا ہوا، لوگوں نے مدینے میں ظلم کرنے کی حد کر دی۔ حد تو یہ ہو گئی، نبی کے کفن ابھی میلا بھی نہ ہونے پایا تھا، در سیدہ پر لوگ آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے اور کہتے ہیں ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ بی دروازے کے پیچھے سے فریاد کرتی، کیا تم اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جس دروازے پر رسول آ کے سلام کیا کرتے ہیں؟ کیا تم اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جس دروازے پر آ کے اللہ کے فرشتے آ کے جارو کشی کرتے ہیں؟ تم اس دروازے پر آگ لگاؤ گے؟ کہا نہیں، ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ الغرض ملعونوں نے دروازے پر آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرایا گیا۔ میں کہوں گا کتنے منحوس تھے وہ ہاتھ جنہوں نے آگ مدینے میں لگائی، شعلہ شام غریبہ میں ابھرا۔ اگر آج مدینے میں ظلم نہ ہوتا تو کربلا کبھی آباد نہ ہوتی، کربلا کبھی انجام پر نہ پاتی۔ یہ تو مدینے سے ظلم ہونا شروع ہوا تھا۔ ادھر مدینے میں گھر میں آگ لگائی گئی، کربلا میں خیمے میں آگ لگائی گئی، مدینے میں ماں کے شکم میں بچے کی قبر بن گئی، اور کربلا میں ایک باپ کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہو گیا۔ اے عزادارو، آج 9 محرم الحرام ہے۔ عزادارو، جب حسین یکو تنہا رہ گئے ہیں، اب کوئی نہ رہا، نہ عباس رہیں، نہ اونو محمد رہیں، نہ علی اکبر رہیں، نہ قاسم رہیں، حسین بے کس تنہا ہے۔ میدان کارزار میں آ کے آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ پر استغاثہ بلند کرے۔ اب اتنا سننا تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ تاریخ بتاتی جیسے جھولے سے گرائے، ارے بیبیوں نے کوہرام برپا ہو گیا۔ حسین دوڑتے ہوئے خیمے میں گئے، کہا زینب خیر تو ہے، ابھی حسین زندہ ہے، بحث خیر تو ہے، حسین ابھی زندہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی بھیا آپ کے آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کہا لاؤ علی اصغر کو لاؤ، مجھے دو، میں علی اصغر کو پانی پلا لاتا ہوں۔ حسین نے ننھے سے بچے کو لیا، لینے کے بعد ابا کے دامن سے چھپایا، جلتی ہوئی دھوپ میں لے کے چلے، صحرائے کربلا میں لے کے چلے۔ فوج اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا، اے فوج اشقیاء، اگر میں بے گناہ ہوں، اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ ارے یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے ایک قطرہ پانی پلا دو۔ فوج اشقیاء کا جواب آیا، ارے حسین اس بچے کے بہانے تم پانی پی لو گے، اگر سارا دنیا پوری دنیا پانی پانی ہو جائے پھر بھی ہمیں قطرہ پانی نہ دیں گے۔ اے عزادار حسین نے جملہ سنا، سننے کے بعد کہا تم چاہتے ہو اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ لو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں۔ ارے اصغر کا نازنین بدن، کربلا کی جلتی زمین، جیسے ہی زمین پر لٹایا بچہ تڑپنے لگا۔ حسین نے آواز دی، اما ترونا کیف یتلذا، ارے تم نہیں دیکھتے یہ بچہ کیسے تڑپتا ہے؟ یتلذا یعنی مچھلی کی طرف تڑپنا۔ تاریخ بتاتی ہے یتلذا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ مچھلی کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے اپنے بدن کو ہوا کے دوش پر لے جاتی ہے، پھر گراتی ہے، پھر لے جاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو زمین پر رینگنا شروع کرتی ہے۔ جب یہ بھی کیفیت ختم ہو جاتی ہے
तीसरी कैफियत ये होती है अपने मुंह को खोलती है बंद करती है। और हुसैन ने जब असगर को लेटाया और लेटाने के बाद यही कैफियत थी, असगर कभी मुंह को खोलते थे बंद करते थे। अरे फौजी अशकिया ने देखा कोहराम बर्पा हो गया। अरे पिछले साल ने आवाज दी आईना आईना हुरमुला यक्तल कलामुल हुसैन। अरे हुरमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को मुनक़ता करे। अरे हुरमुला ने तीरे शेशोबा चिल्ले कमान में जोड़ा, तीर को रवाना किया। अरे तीर चला, गुलुए असगर छीनता हुआ बाजुए हुसैन में बेबस हो गया। हुसैन ने असगर का खून लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से आवाज आई अरे ता कयामत बारिश ना होगी। जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई ता कयामत दाना ना उगेगा। हुसैन ने अपने असगर के खून को चेहरे पर मला, आवाज दी नाना अरे मैं इसी तरह रोजे में शराऊंगा। ए नाना ये मेरे बच्चे का नाहक खून बहाया गया है। अली असगर की लाश को लिया, लेने के बाद अब हुसैन के अंदर इतनी ताब नहीं कि जो खैमे में जा सके, क्योंकि रबाब से वादा करके आए हैं ना कि रबाब ला तेरे बच्चे को पानी पिला दूं। हुसैन कभी खैमे के आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। आवाज देते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाहि तस्लीमन लिअम्र अलगरज। जब हुसैन दर खैमा पर पहुंचे, आवाज दी बहन ज़ैनब रबाब कहाँ है, बहन ज़ैनब रबाब कहाँ है। इसी असना में सकीना ने बाबा को आते हुए देखा, बाबा से लिपट गए, ए बाबा आप मेरे भैया को पानी पिला लिया है, अरे मैं प्यासी रह गई। ए बाबा आपने अली असगर को सैराब कर दिया। अब जैसे ही हवा का दामन हटा, क्या देखा, अरे अली असगर के गले में तीर पेवस्त है। अरे रबाब आई, आने के बाद मातम करना शुरू किया। रबाब ने एक जुमला कहा, या बुनैया आ मिस्लु का इनहर, ए मेरे लाल क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। आय असगर मा तन्हा हो से आलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि युनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाहि तस्लीमन लिअम्र। बारहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ता इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम अज़ादारी और अज़ादार को दुश्मन की निगाह से महफूज फरमा। ए परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ शियाने हैदर करार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम अदबात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम मराज कराम अयतुल्लाह आज़म का साया हमारे सरों पर बाकी रख। ए परवरदिगार आलम जिस तरीके से सबके रोज़े शाद व आबाद हैं, इसी तरीके से बीबी ज़हरा का रोज़ा जल्द अज जल्द तामीर फरमा। परवरदिगार आलम तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर फरमा। हमको उनके अनवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ, ऐ कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। आया दुप्तरे नीस्तम यक्तागर ए नीस्तम नूरे नजरे नीस्तम या हम सफरे नीस्तम गैर बैर गदी नीस्तम बैरोय दिले दोख्तर बैरोय दिले दोख्तर बैरगार्ड ओबिए बाबा के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। ऐ कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा ए मेरे बाबा लाजिम है अगर जाना ये हमसे करो वादा, जब शहब का हुस्न नाटा और मेरी सदा सुनना, बैरोए दिले दुख्तर बैरोए दिले दुख्तर तुम लौट के आ जाना। कुल के मददगार मदद करने को आओ, या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। कुल के मददगार मदद करने को आओ,
یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. شہ بول سکینہ جا سو جا سے میں قربا, اس طرح نہ ہو گریا, ایک وعدہ نبھانا ہے, ایک قرض پرانا ہے. بیرو یہ دل دختر, بیرو یہ دل دختر, بیرو یہ دل بابا, تم آج دعا کرنا. کہ مددگار مدد کرنے کو آؤ, یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. یا حسین.